محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے وہ 7 دروازے اور آپ کا داخلہ کس دروازے سے ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ جنت میں جانے والے ہوں تو آپ کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ کیا وہ دروازہ نماز پڑھنے والوں کا ہوگا یا صدقہ دینے والوں کا، یا پھر آپ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں ہر دروازہ پکارے گا، او میرے محبوب بندے میرے در سے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے ان 7 دروازوں کی جن کے پیچھے چھپی ہیں ایسی نعمتیں، ایسی رحمتیں جن کا تصور بھی ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، اور جانیں گے کہ کون سا عمل ان دروازوں تک لے جا سکتا ہے۔ جنت کے دروازے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایک عظیم انعام بنایا ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے دروازے ہیں، وہ دروازے جن کے بارے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک مخصوص عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ کچھ احادیث میں 7 دروازے بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل کا ایک دروازہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ دروازے کون سے ہیں۔ جنت کا پہلا دروازہ کا نام ہے باب الصلاۃ۔ یہ نماز پڑھنے والوں کا دروازہ ہے۔ جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں، جو نیند سے بیدار ہو کر فجر پڑھتے ہیں، جو دنیاوی کاموں کے بیچ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے مخصوص دروازہ باب الصلاۃ ہے، جہاں سے وہ خوشی خوشی داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا پابند ہو اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دروازے کے مستحق بن رہے ہیں؟ کتنا نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی آخرت اچھی۔ جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے، جو صرف خاص روزہ داروں کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلے گا جو روزہ دار ہوں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، ایسے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ روزوں میں رمضان کے روزے، نفلی روزے، گرمی میں پیاس برداشت کرنا، یہ سب اس دروازے تک لے جا سکتے ہیں۔ تیسرا دروازہ باب الجہاد کا ہے۔ یہ صرف مجاہدین کا دروازہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو یا دعوتی ہو، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ چوتھا دروازہ باب الصدقہ، یہ صدقہ دینے والوں کا دروازہ ہے۔ اللہ کے لیے خاموشی سے، دل سے، اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والوں کے لیے باب الصدقہ مخصوص ہے۔ وہ لوگ جو یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسافروں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر صرف جنت کا دروازہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت بھی ہے۔ ایک اور جنت کا دروازہ باب التوبہ ہے۔ یہ صرف توبہ کرنے والوں کا دروازہ ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہی لوگ باب التوبہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگلا دروازہ باب الصبر، صبر کرنے والوں کا دروازہ ہے۔ زندگی مشکلات، آزمائشیں، صدمے، ان سب پر جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ان صابر لوگوں کے لیے مخصوص ہے باب الصبر۔ باب الصبر ان صابر لوگوں کے لیے مخصوص دروازہ ہے۔ وہی دروازہ جو صبر کے بدلے کھولا جائے گا۔ کیا ہمیں دروازہ اپنی مرضی سے چننے کا حق ملے گا؟ یہ ایک سوال حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس سے ہر دروازہ بھلائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ اس سے خلیفہ بلا فاصل حضرت ابوبکر صدیق کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ سوچئے، اگر ہم سب عبادات میں توازن رکھیں، نماز، روزہ، صدقہ، صبر اور توبہ کو زندگی کا حصہ بنائیں، تو شاید ہمیں بھی اللہ وہ اعزاز عطا کرے گا۔
محترم ناظرین، یہ وقت ہے خود سے سوال کرنے کا۔ کیا میں نماز کا پابند ہوں؟ کیا میں دل سے روزہ رکھتا ہوں؟ کیا میں صبر کرتا ہوں؟ کیا میں توبہ کرتا ہوں؟ کیا میں صدقہ دیتا ہوں؟ آپ کا ہر عمل اور آپ کا ہر فیصلہ طے کر رہا ہے کہ آپ جنت کے کس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ہر دروازے کا مستحق بنا دے۔ ہمیں اس دروازے سے داخل کر جیسے تیرے محبوب بندے داخل ہوں گے۔ ہماری نماز، روزہ، صدقہ، صبر اور توبہ کو قبول فرما، اور ہمیں اس دن تنہا نہ چھوڑ جب دروازے تو کھلے ہوں مگر ہم بہر ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔